ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے انسان کے متعلق جس نے اپنے کیریئر کا آغاز تو ایک چھوٹے موٹے سائیکل میکینک کی دکان سے ہی شروع کیا، لیکن بعد میں وہ کامیابی کی اس معراج تک جا پہنچا جس کا خواب تقریباً ہر انسان ہی دیکھتا ہے۔ ناظرین، یہ شخص کون تھا اور اس نے کس میدان میں اپنے وطن کا نام ایسا روشن کیا کہ آج تک اس کے نام کا لوہا بھی خود کو پوری دنیا میں منوا رہا ہے۔ لیکن ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو از راہ کرم ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو گاہے بگاہے ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں کہ 20ویں صدی کے اوائل میں جاپان کے ایک چھوٹے سے گاؤں کومایو میں ایک لوہار کے ہاں ایک بچے کا جنم ہوتا ہے۔ سوچیرو نامی اس بچے کو جب اسکول میں داخل کروایا جاتا ہے تو والدین پر انکشاف ہوتا ہے کہ یہ بچہ ایک اچھا اور ذہین طالب علم نہیں ہے، اس لیے سوچیرو کا باپ اسے اپنے ساتھ سائیکل ریپیرنگ کے کام کاج پر لگوا لیتا ہے۔ اب جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا تو سوچیرو کے باپ نے دیکھا کہ اس کا بیٹا اگرچہ پڑھنے لکھنے میں نہیں تھا لیکن سائیکل ریپیرنگ کے کام کاج میں تو یہ بڑا تیز نکلا اور اس کے اندر تو بڑی تکنیکی صلاحیتیں موجود ہیں، کیونکہ ناظرین سوچیرو نے اس زمانے میں ہی سائیکل کے کچھ پارٹس وغیرہ خود سے ہی ڈیزائن کر لیے تھے۔ تو اس کے والد نے جب یہ سب دیکھا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ اسے قسمت آزمانے کے لیے کسی دوسرے شہر بھیجا جائے، اور پھر 15 سال کی عمر میں سوچیرو جاپان کے شہر ٹوکیو آ جاتا ہے، جہاں سے اس کی نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد سوچیرو وہاں کچھ عرصہ کام کاج کرنے کی تلاش میں مارا پھرتا رہتا ہے، لیکن اسے کوئی کام نہیں ملتا۔ لیکن اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بغیر کوئی کام کاج کیے وہ گھر واپس نہیں جائے گا۔ آخرکار ایک روز سوچیرو کے ہاتھ ایک اشتہار لگتا ہے کہ جس میں جاپان کی ایک آٹو موبائل فرم آرٹ شوکائی کو ایک ملازم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سوچیرو بھی فوراً وہاں نوکری کے لیے درخواست بھیج دیتا ہے، جو منظور ہو جاتی ہے اور اسے اس کمپنی میں ایک کلاس 4 کی نوکری مل جاتی ہے۔ لیکن کمپنی کا مالک دیکھتا ہے کہ یہ ملازم دوسرے لڑکوں سے الگ بھی ہے اور ذہین بھی، تو وہ اسے کمپنی کی ورکشاپ میں بھیج دیتا ہے، جہاں سوچیرو اب یوزو ساکا نامی ایک آٹو موبائل انجینئر کے ساتھ اس کے ہیلپر کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ اور یوں اس انجینئر کے ساتھ کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد سوچیرو اپنے ہی استاد سے آٹو موبائل اور موٹر سائیکل انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ کاروبار چلانے کی مہارتیں بھی سیکھ لیتا ہے۔ اور جیسے جیسے آرٹ شوکائی کمپنی کے مالک پر سوچیرو کی قابلیت کے راز کھلتے چلے جاتے ہیں، ویسے ویسے کمپنی کا مالک اس کی صلاحیتوں سے استفادہ کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ وقت آتا ہے کہ کمپنی کا مالک سوچیرو کے لیے بالکل الگ سے ہی ایک نئی فرم کھول کے اس کے حوالے کر دیتا ہے، جو انتہائی کامیاب ثابت ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ایک کار ایکسیڈنٹ کے باعث سوچیرو اب مزید اس کام کو جاری نہیں رکھ پاتا اور کمپنی کے مالک کو اسپیئر پارٹس بنانے کا مشورہ دیتا ہے، لیکن کمپنی مالکان اس مشورے کو رد کر دیتے ہیں۔ لیکن اب سوچیرو آرام سے بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا کہ ظاہری بات ہے کچھ تو کرنا پڑے گا، اسی لیے سوچیرو اس کمپنی میں پھر سے اپنا کام کاج شروع کر لیتا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا تو کھائے گا کہاں سے۔ اور پھر یہ بھی تھا کہ اس نے ٹھان لی تھی کہ اب کچھ پیسے وغیرہ جمع کر کے خود اپنے لیے ہی اسپیئر پارٹس وغیرہ بنائے گا۔ ناظرین، اب کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد جب اس کے پاس تھوڑے بہت پیسے جمع ہو جاتے ہیں تو سن 1936 میں سوچیرو اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کے اسپیئر پارٹس بنانے کی ایک ٹوکائی سیکی ہیوی انڈسٹری کھولتا ہے، جہاں سوچیرو انجن اور پسٹن بنانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ اب سوچیرو صبح کے وقت وہاں ملازمت کرتا ہے اور پچھلے پہر اپنی ورکشاپ میں لگا رہتا ہے، اور پھر مسلسل محنت کے بعد آخرکار 1939 میں وہ ایک پسٹن بنا کے ہی دم لیتا ہے۔ لیکن ناظرین، سوچیرو کا سفر یہاں بھی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ جب سوچیرو یہ پسٹن بنانے کے بعد ٹویوٹا کمپنی کے مالکان سے رابطہ کرتا ہے تو وہ اس پسٹن کو کچھ خرابیوں کے باعث ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اگرچہ سوچیرو کا دل ٹوٹ جاتا ہے لیکن ہمت پھر بھی نہیں ہارتا، اور پھر اس کے بعد سوچیرو فیصلہ کرتا ہے کہ اب جہاں جہاں جو کچھ کمیاں رہ گئی ہیں انہیں پورا کرنا پڑے گا۔ اور پھر یوں ہوا کہ وہ کئی سال تک مختلف آٹو موبائل کمپنیوں کے دورے کرتا ہے، انجینئرز سے ملتا ہے۔ پھر سوچیرو نے سوچا کہ اسے اب بھی مزید سیکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے وہ دھات کاری کا علم سیکھنے کے لیے ایک بار پھر سے اسکول میں داخلہ لے دیتا ہے۔
اب وہاں طالب علم اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن یہ ان سب چیزوں کو نظر انداز کرتا رہتا ہے اور صرف اپنے مقصد کے حصول پر ہی نظر جمائے رکھتا ہے۔ اب دھات کاری کو سمجھنے کے بعد سوچیرو نے پھر سے پسٹن بنانا شروع کیا اور اب کی بار ساری کمپنیوں نے اس کا بنایا ہوا پسٹن منظور کر لیا اور یوں اسے مختلف کمپنیوں کے آرڈر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور سوچیرو کے خواب حقیقت بننے لگتے ہیں۔ لیکن کچھ مہینوں بعد ہی دوسری جنگ عظیم شروع ہو جاتی ہے اور چونکہ جاپان بھی اس جنگ میں شامل ہوتا ہے، اس لیے اب اگلے 3-4 سال تک سوچیرو کچھ بھی نہیں کر پاتا اور اس دن تو سوچیرو کے سارے خواب ہی چکنا چور ہو جاتے ہیں جب ایک آئر ریڈ کے دوران ایک میزائل سیدھا سوچیرو کی فیکٹری پر آ گرتا ہے اور اس کی فیکٹری ایک بارود کے ڈھیر میں بدل جاتی ہے اور یوں سوچیرو کی ساری امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے، جس کے بعد وہ اپنا بچا کچا سامان ایک کمپنی پر بیچ دیتا ہے کیونکہ اب اس کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ پیسے نہیں ہوتے، بلکہ پورے جاپان کی ہی معاشی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جاتی ہے اور سوچیرو بھی بے روزگار ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن سوچیرو جب دیکھتا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے بعد جاپان کو ایندھن کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ملک بھر میں ٹرانسپورٹ ایک مسئلہ بن چکی تھی کیونکہ پیٹرول بھی نایاب ہو چکا تھا، لوگوں کو آنے جانے میں کافی مشکلات اٹھانی پڑتی اور اب سوچیرو کو اپنے ہم وطنوں سے بھی پرجوش محبت تھی، وہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کرتا۔ اب اس دوران ایک روز اسے کسی مقام پر جاپانیز امپیریل آرمی کا ایک چھوٹا انجن ملتا ہے جسے وہ وائرلیس ریڈیو چلایا کرتے تھے۔ سوچیرو اس انجن کو اٹھا کر گھر لے آیا۔ ایک دن اسے خیال آیا کہ کیوں نہ اس انجن کے ساتھ کچھ ایسا کیا جائے کہ اسے اپنی سائیکل پر لگایا جائے تاکہ کہیں آنے جانے میں بھی آسانی ہو اور وقت کے ساتھ ساتھ پیسے کی بھی بچت ہو، اور پھر کچھ ہی دنوں میں وہ اپنے اس خیال کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور جس روز وہ اس سائیکل پر سوار ہو کے باہر نکلتا ہے تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور اسے اس طرح کی مزید سائیکلیں بنانے کا تقاضا کرتے ہیں، جس کے بعد سوچیرو کچھ مزید استعمال شدہ انجن خرید کر لاتا ہے اور انہیں اپنی ضرورت کے مطابق ڈھال کر ایک ایک انجن تیار کرتا چلا جاتا ہے اور اس طرح کئی سائیکلیں تیار کر لیتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ انجن والی سائیکلیں مارکیٹ میں نکلتی ہیں تو سوچیرو کے پاس آرڈر پہ آرڈر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب سوچیرو دیکھتا ہے کہ مارکیٹ میں اس کی بنائی ہوئی سائیکلوں کی تو کافی زیادہ ڈیمانڈ ہو چکی ہے، تو وہ اپنا یہ نیا آئیڈیا جاپان کے 18,000 سائیکل شاپ مالکان کو ملک کی تعمیر نو کے لیے خط کی صورت میں پیش کرتا ہے اور اگر وہ اتفاق کرتے ہیں ان سے کچھ ایڈوانس رقم کا تقاضا کرتا ہے، جس کے بعد اسے 5,000 سائیکل سٹور مالکان کی طرف سے جواب ملتا ہے جو اس کا خط موصول ہونے کے بعد اپنی رضامندی ظاہر کرتے ہیں اور اسے کچھ رقم بھجوا دیتے ہیں۔ اب پیسے ملنے کے بعد سوچیرو کچھ ہی عرصے میں ایک ایسی انجن والی سائیکل تیار کر لیتا ہے جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے عین مطابق ہوتی ہے، اور سوچیرو نے دیکھا کہ اب سپر کپ نامی اس موٹر سائیکل نے مارکیٹ میں آ کر سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اور پھر ناظرین، اس موٹر سائیکل کے مارکیٹ میں آنے کے بعد تاریخ میں پہلی دفعہ کسی موٹر سائیکل پر سوچیرو کے نام کا لوگو ہونڈا لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ جی ہاں، بالکل ناظرین، اس لڑکے کا پورا نام سوچیرو ہونڈا تھا اور یہی لڑکا سوچیرو ہونڈا کارپوریشن کا بانی تھا۔ اور پھر ہونڈا کمپنی آپ کے سامنے ہے جو آج تک دنیا کی سب سے بڑی آٹو موبائل کمپنیوں میں سے ایک ہے، لیکن سوچیرو ہونڈا نے اس کے بعد بھی صرف موٹر سائیکلیں بنانے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نے لگژری کاروں کے ساتھ ساتھ سپورٹس کاریں اور دیگر مختلف گاڑیاں بھی بنائیں۔ اور پھر سوچیرو ہونڈا نے اکتوبر 1946 سے جاپان میں ہونڈا ٹیکنیکل ریسرچ سینٹر کھولا۔ اسی طرح ہونڈا موٹر کمپنی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کے بعد لاس اینجلس میں سوچیرو نے اپنا پہلا سٹور قائم کیا۔ 1979 میں اس نے 25,000 سے زیادہ امریکی کارکنوں کے ساتھ اپنے پہلے امریکی پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ اور ناظرین، آج 1 لاکھ سے زیادہ عملہ امریکہ میں مجاز ہونڈا ڈیلرشپ پر کام کرتا ہے۔ ہونڈا کے ساتھ کام کرنے والے 600 سے زیادہ امریکی سپلائرز کے ذریعے ہزاروں امریکیوں کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں، اور آج سوچیرو کی کمپنی میں 2 لاکھ سے زیادہ انجینئرز کام کر رہے ہیں، اور اس کی کمپنیوں کی سالانہ آمدنی کم و بیش $20 بلین سے بھی زیادہ ہے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سوچیرو ہونڈا کی زندگی میں قدم قدم پر اسے کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ باوجود وسائل کی قلت کے اس نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی کوشش جاری رکھی۔ اسی لیے سوچیرو ہونڈا کی کامیابی کے پیچھے اس کی مضبوط قوت ارادی، پختہ عزم اور انتھک محنت شامل تھی۔ اور سچ بات ہے کہ ہمت مردہ تو مدد خدا، اور مالک بھی پھر کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ کاوش آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔